اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ آخر سچ اور جھوٹ میں فرق کیسے کریں؟ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا کوئی پیمانہ ہے؟ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، سورت الفرقان، جو انہی بنیادی سوالوں کے گرد گھومتی ہے۔ چلیں آج اس کے گہرے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ سفر الفرقان کو سمجھنے کا، اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم پیغام آج بھی ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ دیکھیں، اس سفر میں ہم سب سے پہلے تو اس سورت کے نام یعنی الفرقان کے مطلب پر ہی بات کریں گے، پھر ہم وحی اور اس کے انکار کی جو کشمکش ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ اس کے بعد قدرت میں خدا کے نشانیوں پر غور کریں گے اور یہ جانیں گے کہ ایک بہترین انسان کی خوبیاں کیا ہیں، اور آخر میں یہ سب کچھ آخرت کے تصور سے کیسے جڑتا ہے اس کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے بات کی، اس سورت کا نام ہی اس کی بنیاد ہے۔ آخر الفرقان کا مطلب کیا ہے؟ الفرقان کا مطلب ہے دا کرائٹیرین، یعنی وہ پیمانہ، وہ سٹینڈرڈ جو سچ کو جھوٹ سے الگ کر دے، جو صحیح اور غلط کے درمیان ایک لکیر کھینچ دے۔ یہی اس سورت کا مرکزی خیال ہے۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ پہلی ہی آیت اس کتاب کا مقصد بالکل صاف کر دیتی ہے کہ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک وارننگ، ایک رہنما ہے۔ لیکن ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہے، جب بھی کوئی بڑا پیغام آتا ہے، کوئی حقیقت سامنے آتی ہے، تو اسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الفرقان میں اسی کشمکش کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ایک طرف خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی ہے، اور دوسری طرف انسان کا شک اور اس کا انکار۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ دو بالکل مختلف سوچ آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ ایک طرف اس پیغام کو خدا کی طرف سے اتاری ہوئی وحی مانا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انکار کرنے والے اسے صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر رد کر رہے ہیں۔ وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پیغمبر آخر ایک عام انسان جیسا کیوں ہے؟ اور یہ اعتراض یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہی یہ تھی کہ خدا کا رسول، ایک پیغمبر، ایک عام انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اچھا، اب انسانی بحث سے نکل کر ذرا قدرت کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ یہ سورت فزیکل ورلڈ کو یعنی اس کائنات کو اپنے کریٹر کے ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ سورت ہمیں آسمان کی طرف دیکھنے کو کہتی ہے۔ وہاں چمکتا ہوا سورج ہے، روشن چاند ہے، یہ سب ایک زبردست نظام کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ ایک بہت بڑے مقصد کی نشانی ہے۔ اور پھر یہ نشانیاں آسمان سے زمین پر اترتی ہیں، وہ پاک پانی جو آسمان سے برستا ہے اور مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے۔ یہ خدا کی تخلیقی قوت اور اس کی رحمت کی ایک اور کتنی پاورفل مثال ہے۔ اور پھر سمندروں کا وہ حیران کر دینے والا منظر، جہاں دو طرح کے پانی ملتے ہیں، ایک میٹھا، ایک کھارا، لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ ایک اندیکھی دیوار ہے ان کے درمیان۔ یہ خدا کی قدرت کی کیا ہی خوبصورت مثال ہے کہ کیسے دو الگ الگ سسٹمز ایک ہی جگہ ایک ساتھ قائم رہ سکتے ہیں۔ تو اس پوری کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کے بعد یہ سورت ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتی ہے۔ اب بات آتی ہے اخلاقیات کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ایک انسان کو رحمان کا بندہ بناتی ہیں؟ اور یہاں ایک مکمل ضابطۂ اخلاق ملتا ہے، جیسے کہ زمین پر عاجزی سے چلنا، جب جاہل لوگ الجھیں تو ان سے سلام کہہ کر آگے بڑھ جانا، اپنی راتیں اپنے رب کی عبادت میں گزارنا، اور جب خرچ کرنا تو نہ فضول خرچی کرنا، نہ ہی کنجوسی، بلکہ بیچ کا راستہ اپنانا، پھر شرک سے بچنا، ناحق کسی کی جان نہ لینا اور زنا سے پرہیز کرنا۔ اب یہاں آ کر پچھلی ساری باتیں آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ وہ پیغام، اس کا انکار، قدرت کی نشانیاں، انسان کا کردار، یہ سب کچھ آ کر ایک نقطے پر ملتا ہے، فائنل اکاؤنٹیبلٹی، یعنی آخری دن کی جواب دہی۔ تو جو لوگ اس فرقان کو، اس پیمانے کو رد کرتے ہیں، ان کے لیے انجام بالکل صاف بیان کیا گیا ہے، ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ لیکن اس کے بالکل برعکس وہ رحمان کے بندے جنہوں نے اس پیمانے کو اپنایا، ان کے لیے انعام ہے جنت۔ اور سب سے خوبصورت بات، وہاں ان کا استقبال سلام کے لفظ سے کیا جائے گا۔ وہی سلام، وہی امن جس کی وہ دنیا میں مثال بنے تھے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ الفرقان جیسی بنیادی کتابیں کسی بھی سوسائٹی کے لیے صحیح اور غلط کے معیار کو کیسے بناتی ہیں، اور ان کی رہنمائی آج کی دنیا میں کتنی ضروری ہے؟